بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک کی متعلقہ جو ابواب قائم کیے ان میں سے ایک باب یہ قائم فرمایا، باب الرخصۃ ان لم یحضر الجمعہ فی المطر، بارش میں جمعۃ المبارک کے لیے حاضری سے رخصت۔ جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونا ہے، لیکن اگر شدید قسم کی بارش ہے، طوفانی بارش ہے جس میں مسجد میں جانا دشوار اور مشکل ہے، ایسی حالت میں اسے جمعۃ المبارک کے ترک کی اجازت اور رخصت ہے۔ اور جہاں پر بھی جمعۃ المبارک کی ترک کی اجازت ہوگی وہاں پر جمعۃ المبارک کی جگہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ جس طرح دیہاتوں میں جہاں جمعۃ المبارک قائم نہیں ہے اور شہروں سے دور جو بستیاں اور آبادیاں ہیں جہاں پر جمعۃ المبارک قائم نہیں ہے وہاں کے لوگ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح شہر کے لوگوں میں سے جو معذور آدمی ہے، کیونکہ یہ تو وہ عذر ہے جن آزار کی، جن عذروں کی بنا پر مسجد کی حاضری سے رخصت مل جاتی ہے۔ اور بھی مختلف قسم کے عذر ہیں، یہ تو ایک بارش کا عذر ہے، بیماری بھی ایک عذر ہے، اس کے علاوہ بھی عذر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر شدید قسم کی بارش ہے جس میں مسجد میں جانا پہنچنا دشوار ہے تو اس کے لیے جمعۃ المبارک کی حاضری کی بھی رخصت اور اجازت ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے تحت جو روایت لے کر آئے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مبارک ہے جو انہوں نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا تھا۔ شدید بارش تھی، یوم مطیر کیا ہے، بارش والا دن۔ اپنے مؤذن سے انہوں نے کہا کہ جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں اس کے بعد جو حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے نا، حی علی الصلاۃ نہ کہنا، یہ کہہ لینا صلو فی بیوتکم، صلو فی بیوتکم۔ بارش کی وجہ سے یہ اعلان کر دینا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے مؤذن سے یہ کہا تو لوگوں نے اس کو بڑا عجیب اور حیرت کے نظر سے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فعلہ من ہوا خیر منی، فرمایا یہ تو اس ہستی کا فعل مبارک ہے جو مجھ سے افضل اور بہتر ہے۔ مراد کیا تھی؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کہ آپ نے بھی ایسے کیا ہے، تو میں اگر یہ اعلان کروا رہا ہوں کہ بارش کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کا آنا دشوار ہے تو میں ان کے لیے اعلان کروا رہا ہوں گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پہ ایسے اعلان کروایا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا ان الجمعہ عظمہ، میں کوئی جمعے کا انکار نہیں کر رہا، جمعہ ایک فرض ہے، عبادت ہے، وہ ایک عظمہ ہے، ایک حتمی فرض ہے، اس کے میں یہ کوئی چھوٹ نہیں دے رہا پڑھنے میں، لیکن بارش بھی ایک ان آزار میں سے ایک عذر ہے کہ جن عذروں کی بنا پر جو ہے مسجد کی حاضری کی رخصت دی جاتی ہے، یعنی ترک جمعہ کی اجازت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس بنیاد پہ میں نے یہ اعلان کروایا۔ ساتھ فرمایا وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں حرج میں ڈالوں، میں تمہیں حرج میں ڈالوں، کہ تمہیں میں کہہ دوں کہ شدید بارش میں بھی آپ جمعہ کے لیے آئیں تو آپ مٹی اور کیچڑ میں لت پت آئیں گے، تو یہ جمعۃ المبارک کی حاضری بھی اس انداز میں مناسب نہیں ہے، اس انداز مناسب ہے۔
آپ پچھلے ابواب میں بھی کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی کچھ ابواب آئیں گے جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جمعۃ المبارک کی گیدرنگ اور جو اجتماعیت ہے اس میں غسل کرنے کا جو حکم ہے، صفائی ستھرائی کا حکم ہے، وہ اس لیے جہاں لوگ اکٹھے ہوں پھر ان لوگوں کا بھی خیال ہے۔ تو اگر بارش میں وہ کیچڑ میں لت پت آئیں گے تو ظاہر مسجد کا ماحول، لوگوں کا اکٹھا نماز پڑھنے کا ماحول وہ ایک لحاظ سے مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اعلان کروا دیا کہ شدید بارش میں مسجد کی حاضری سے تمہیں رخصت اور اجازت دی جاتی ہے، گھروں میں ہی نماز قائم کر لینا۔ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جہاں پہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی نہیں ہوگی وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ بھی باب باندھا کہ جمعۃ المبارک کی حاضری کس پر لازم ہے اور کہاں سے آدمی کو جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ذکر کیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف سعی کرو، کوشش کے ساتھ آؤ۔ اس میں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، اذا کنت فی قریہ جامعہ فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ فحق علیک ان تشہدھا سمعت النداء او لم تسمع۔ فرمایا جب آپ ایک قریہ جامعہ میں ہوں، ایک قصبے میں ہیں، شہر میں ہیں جہاں پہ جمعہ فرض ہے، جہاں پہ جمعہ اور جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے ندا دی جائے تو تیرے اوپر یہ لازم ہے کہ تو حاضر ہو، تیرے اوپر لازم ہے کہ آذان سنے یا آذان نہ سنے، آذان سنے یا ایک آدمی اس جگہ پہ رہتا ہے، اس قصبے میں، شہر میں جہاں پہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے، تو ادھر یہ نہیں ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کی آذان سنے تو تب بھی لازم ہے، جمعۃ المبارک کی اذان سنے یا نہ سنے، دونوں صورتوں میں جمعۃ المبارک کی حاضری اس پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ گویا کہ ایک اس سوال کا جواب کہ آدمی اگر اذان نہ سنے تو کیا اس کو جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو وہ جواب دے دیا حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ کے قول مبارک سے کہ اس کو جمعۃ المبارک چھوڑنے کی اس پر اجازت، اذان سنے یا اذان نہ سنے دونوں صورتوں میں اسے جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں کبھی کبھی جمعۃ المبارک قائم کر لیتے، کبھی کبھی جمعۃ المبارک قائم نہ کرتے۔ وہ زاویہ میں تھے جو زاویہ سے 2 فرسخ پر ہے، ان کا محل جو تھا زاویہ سے زاویہ میں تھے جو 2 فرسخ پر تھا، تو یہ بصرہ کے مضافات میں تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جمعہ قائم کرنے کا ذکر بھی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک بات یہ اعتراض اور سوال کے طور پہ یہ تھی کہ کیا وہاں کے کوئی حاکم نہیں تھا تو کس طرح جمعۃ المبارک قائم ہوتا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، صحابی رسول تھے، جہاں پر کوئی حاکم نہ ہو وہاں جو عالم علماء بلد ہوتا ہے، یعنی اس علاقے کا، اس بستی کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کی اجازت سے اور وہ خود جو ہے جمعۃ المبارک شروع کرنا چاہے تو شروع کر سکتا ہے۔ اور دوسرا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ زاویہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر بھی مطلب ہے ایک جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی وہ موجود تھی، اس وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک قائم کرتے تھے۔ اور اگلی حدیث پاک کی راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ جمعۃ المبارک کے لیے اپنی منازل سے، اپنے گھروں سے، اپنے ڈیروں سے جہاں پہ ہوتے اور عوالی سے
آتے تھے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے۔ قوالی بھی ہے مسجد نبوی شریف کا، جو مدینہ منورہ کا مشرقی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہ قوالی ہے۔ تو وہ 2 میل سے لے کر جو ہے 8 میل تک کا وہ کہتے ہیں کتنا وہ سارا علاقہ قوالی کہلاتا ہے۔ وہاں سے لوگ جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو ان کو وہاں سے آنے کی وجہ سے ان پر غبار بھی ہوتی اور پسینہ بھی آ رہا ہوتا۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان میں ایک شخص آیا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو جب وہ شخص آیا جو قوالی سے آیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ جو طہارت کر لیتے اس دن کے لیے، جمعۃ المبارک کے لیے غسل کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اپنے اس دن کے لیے غسل کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا لازم اور فرض ضروری تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے جمعۃ المبارک کے لیے غسل مبارک کیا جائے، صفائی ستھرائی کی جائے۔ اور اس کی لاجک اور فلسفہ بھی ہے کہ جہاں پہ اجتماعیت ہے، لوگوں کا اکٹھ ہے، وہاں پر جو ہے وہ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو گرد و غبار لگی ہو، پسینہ آ رہا ہو، تو اس سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، لہذا صفائی ستھرائی کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا ہے کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، تو اس کے اندر جانے کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی باب قائم فرمایا، باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس، جمعۃ المبارک کا وقت کیا ہے۔ چونکہ جمعۃ المبارک ظہر کی نماز کی جگہ پر ہے، تو لہذا جو ظہر کی نماز کا وقت ہے وہی جمعۃ المبارک کا وقت ہے۔ تو جب سورج ڈھل جاتا ہے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سورج ڈھل جائے تو جمعۃ المبارک کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ باقی تو جو استحباب ہے یا مستحب وقت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ ذرا تعجیل ہے، جلدی سے ظہر پڑھنے کا ہے، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک بھی ہوگا۔ اور ذکر کیا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت نعمان بن بشیر، عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے بھی یہ جمعۃ المبارک کا وقت یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب سورج ڈھل جائے تو جمعۃ المبارک کا وقت شروع ہو جائے۔ اس باب میں جو حدیث پاک لے کر آئے وہ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جمعۃ المبارک کے غسل کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے کام کاج میں ہوتے تھے، کان الناس مہنۃ انفسہم، لوگ اپنے کام کاج میں ہوتے تھے، جب جمعۃ المبارک کے لیے آتے تو راحوا فی ہیئتہم، اسی حیت میں کام کاج والے کپڑوں میں ہی جمعۃ المبارک کے لیے آ جاتے تھے۔ تو فقیل لہم، ان لوگوں کو کہا گیا لو اغتسلتم، کاش کہ تم کیا کر لو، غسل کر لیا کرو۔ کام کاج کے کپڑوں میں آتے ہیں، پسینہ وغیرہ یا اس طرح مطلب گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے صفائی کا، غسل کا انہیں حکم دیا گیا۔ یہ جو ترجمہ الباب تو یہ تھا کہ جمعۃ المبارک کا وقت کیا ہے، سورج ڈھلنے کا۔ تو نیچے اتنا آیا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے آتے تھے تو وہ اسی کام کاج والے کپڑوں میں آ جاتے، تو ان کو غسل کا کہا گیا۔ تو یہاں پر جو کلمہ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ، اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، راحو سے جو رواح ہے نا، یہ ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد چلنا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے صبح سویرے جانا، ایک ہے سورج ڈھلنے پر جانا، یہ سورج ڈھلنے کے بعد کو سفر کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، اس کو عربی میں
راہو بولتے ہیں نا، اس سے وہ گویا کہ جمعۃ المبارک کا وقت بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی روایت جو اس باب میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے تھے حین تمیل الشمس، جب سورج ڈھل جاتا، جب سورج ڈھل جاتا۔ یہ صراحتاً جمعۃ المبارک کا ٹائم بتا رہی ہے کہ سورج ڈھلنے پر جمعۃ المبارک ہوتا۔ اگلی روایت کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک میں ہم جلدی کرتے، کننا نبکر بالجمعہ ونقیل بعد الجمعہ، جمعۃ المبارک کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ویسے قیلولہ تو ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو آرام کرنا ہے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اب جمعۃ المبارک کے لیے جو ہے وہ ہم جلدی کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، تو اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ یہ سورج ڈھلنے سے بھی پہلے چلے جاتے، تو یہ ممکن بھی ہے، اس سے مراد سبقت کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے لیے جلدی جانا مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز بھی جو ہے وہ بھی سورج ڈھلنے سے پہلے ادا ہو جاتی، یہ نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز تو سورج ڈھلنے کے بعد، جس طرح اس سے ساتھ والی روایت میں بخاری شریف میں واضح طور پہ آ گیا نا کہ آقا حضور علیہ السلام جمعۃ المبارک کی نماز کس ٹائم پڑھاتے؟ جب سورج ڈھلتا، سورج ڈھلنے پر ہی جمعۃ المبارک کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہ صرف اس کے نبکروں کا مطلب کیا ہے؟ جلدی جانا۔ تو ظاہر ہے جلدی جانا ایک کام کے لیے یہ تو اچھی بات ہے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں لوگ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے صبح 10 بجے 11 بجے سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی باقی بھی بہت ساری مساجد میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ذرا سائڈ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ مراد ہے یہاں سے۔ اگلا باب جی باب اذا اشتد الحر یوم الجمعہ، جب جمعۃ المبارک کے دن سخت گرمی ہو، تو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز سردیوں میں تعجیل کرنا مستحب ہے، تو گرمیوں میں سخت گرمی ہے تو تاخیر کرنا مستحب ہے، یہی فقہ حنفی میں ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة، یعنی الجمعہ، کہ جب سردی ہوتی شدید تو آقا حضور علیہ السلام نماز جمعہ جلدی پڑھاتے تھے، جب سخت گرمی ہوتی تو نماز جمعہ تاخیر سے پڑھاتے تھے۔ اور حضرت بشر بن ثابت بصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں حضرت ابو خلدہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں امیر جمعہ نے ہمیں نماز پڑھائی، تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، حضرت انس سے کہا تھا کہ کیسے ظہر کی نماز پڑھاتے تھے؟ اس پر انہوں نے فرمایا جب سخت سردی ہوتی جلدی پڑھاتے تھے، تو جب گرمی ہوتی سخت تو تاخیر کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ بہرحال اس باب سے جمعۃ المبارک کا جو وقت ہے وہ بیان کیا گیا۔ اگلے باب میں باب المشی الی الجمعہ، جمعۃ المبارک کے لیے پیدل چل کے جانا، مشی ہوتا ہے جمعۃ المبارک کے لیے جانا۔ اللہ عز و جل کے ارشاد گرامی فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، کوشش کے ساتھ آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے السعی العمل والذہاب، سعی تو ایک عمل ہے اور جانے کا نام جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسعی لہا سعیہا، جس نے کیا کیا اس کے لیے سعی کی یعنی عمل کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن اس وقت پھر فرماتے ہیں بے شرا کرنا، جمعۃ المبارک کی جب آذان ہو جائے تو پھر بے شرا کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، بے شرا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے جمعۃ المبارک کے دن، تو پھر کیا ہے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
جو ہے نا ضرور بھائی کیا ہے، بے کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک ہے۔ تو جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے اس کے بعد جو ہے وہ خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا گیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تحرم الصناعات کلھا، صرف خرید و فروخت نہیں ہے، ہر طرح کا ایسا کام کاج جو نماز جمعہ میں حاضری میں رکاوٹ بن رہا ہے، ایسا کوئی کام کرنا بھی ناجائز، ایسا کوئی کام کرنا بھی ناجائز۔ ہاں، لہذا اس بات پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ جب جمعہ مبارک کی آذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کر جمعہ مبارک کی تیاری کرنا اور جمعہ مبارک کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی کام کاج ایسا کریں گے جو جمعہ مبارک کی حاضری کے لیے رکاوٹ ہے، وہ خرید و فروخت کریں، کوئی اور کاروبار کام کریں، تو وہ کام کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ علماء کرام نے جو پہلی آذان ہے نا وہ مراد لی ہے، اس لیے کہ اگر دوسری اذان پہ کام کاج چھوڑنے کا کہا گیا پھر تو نہ وہ خطبہ سن سکیں گے تو نہ جماعت میں شامل ہو سکیں گے، اس وجہ سے پہلی آذان علماء کرام نے اس سے مراد لی ہے۔ حضرت ابراہیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ زہری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت لیتے ہیں کہ جب مؤذن جمعہ مبارک کو آذان دے تو آدمی حالانکہ مسافر ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو۔ جب مؤذن نے اذان دے دی ہے تو بندہ موجود ہے شہر کے اندر تو اس کو نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے، جہاں پہ جمعہ مبارک قائم کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، جمعہ مبارک ہوتا ہے تو اس کو نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے۔ ویسے تو مسافر کے لیے اجازت ہے نا، ویسے مسافر کے لیے جمعہ مبارک کی ترک کی اجازت ہے، جس طرح بچوں کے لیے اجازت ہے، جس طرح مریض کے لیے اجازت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح مسافر کے بھی جمعہ مبارک کے لیے اجازت ہے، لیکن وہ اگر آبادی میں، اس بستی میں، قصبے شہر میں موجود ہے جہاں پہ جمعہ مبارک کی نماز ہوتی ہے تو وہاں اس کو جمعہ مبارک میں نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، میں جمعہ مبارک کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی، سبحان اللہ۔ پیچھے بھی آیات جس کے اندر یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے آقا حضور علیہ السلام کا حوالہ دے کر بات کی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کاروبار میں، معاملات میں، مسائل و احکام میں آقا حضور علیہ السلام کا قول مبارک، آقا حضور کا فرمان مبارک، آپ کا عمل مبارک کا ریفرنس دیتے تھے، حوالہ دے کے بات کرتے تھے۔ آج علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے، قرآنی آیات جو اس کے مناسبت میں ہیں وہ ذکر کی جائیں، احادیث نبویہ پیش کی جائیں۔ براہ راست یہ بڑے دو سرچشمے ہیں نا ہدایت کے، ان کی ایک اپنی برکت ہے، ان کے سننے سے لوگوں کو ایک فیض اور برکت نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ حضرت ابو ابس انصاری رضی اللہ تعالی ملے، میں جمعہ مبارک کے لیے جا رہا تھا تو وہ مجھے حدیث پاک سنانے لگے حوصلہ افزائی کے لیے، فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دونوں قدم اللہ کے راہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ جمعہ المبارک کے لیے جا رہے تھے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جمعہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ان صحابی رسول نے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک سنایا کہ جس کے پاؤں
اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے، شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کوئی بھی نیک کام کے لیے جو جائے گا نا، اس میں صرف جمعۃ المبارک کی حاضری کا ذکر نہیں ہے۔ صحابی رسول نے آقا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک اس شخص کو سنایا جو جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا، جبکہ اس حدیث پاک میں جمعۃ المبارک کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ تو جو دین کا طالب علم کے لیے آئے گا، جو دین کی خدمت کرنے کے لیے جائے گا، جو مسجد کا امامت کرنے جا رہا ہے، خطیب خطبہ دینے جا رہا ہے، اور کوئی دینی کام کے اندر کوئی تگ و دو اور کوشش کر رہا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوئی بھی دینی کام کے لیے جو سعی اور کوشش کر رہا ہے، اس حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑتے نہ آؤ، چلتے آؤ، اس حال میں چلتے بھی آؤ تمہارے اوپر سکینہ ہو، وقار ہو، اطمینان کی حالت ہو، اور جو رکعتیں تم پا لو وہ پڑھ لو، جو رہ جائیں ان کو پورا کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف حاضری کے وقت دوڑ کے نہیں آنا چاہیے، اور اس انداز میں آنا چاہیے کہ نمازی کے اوپر جو ہے ایک وقار ہو، ایک احترام ہو، اطمینان ہو، آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کی طرف آ رہا ہو۔ اگلی حدیث پاک ہے جس میں حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی سے روایت لی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری مدنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوموا حتی ترونی وعلیکم السکینہ، تم نہ کھڑے ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، اور تم پر سکینہ ہونا چاہیے، تم پر سکینہ اور وقار ہونا چاہیے۔ اس میں آقا حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تم نہ کھڑے ہو جہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، جب کوئی امام خطیب جب باہر سے آئے تو اس وقت جو ہے اس کو آتے دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ اگر امام خطیب آلریڈی پہلے مسجد میں موجود ہے، پھر اقامت پڑھی جائے تو پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے نماز کے لیے۔ اگر امام خطیب جو ہے وہ اقامت کے وقت آئے ہی باہر سے اقامت ہو رہی ہے، وہ باہر سے آئے تو جس وقت وہ آئے اس ٹائم کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اقامت پڑھنے والا اگرچہ کوئی کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، یہ جو مسئلہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا مستحب ہے، یہ اس صورت میں ہے جس وقت امام خطیب جو ہے وہ مصلی پر موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، اس وقت اس ٹائم اٹھنا ہے۔ اگر وہ آئے باہر سے تو جس وقت آئے نا اقامت کے دوران اس وقت ہی کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اقامت ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ۔ یہ جمعۃ المبارک کے متعلقہ مسائل و احکام ان احادیث مبارکہ میں ہے۔ تو اس باب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ روایت پیچھے بیان ہو بھی گئی ہے، لیکن چونکہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ الباب ایک فقہی مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے، ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا تو پیچھے غالباً تاب و تیل لگانے والے معاملے میں، تو یہاں پر یہ ہے کہ اسی حدیث پاک کو لے کر آئے، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ آئے نماز پڑھنے جہاں صف میں دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو چیر کر نہ بیٹھے، ان کے اندر تفریق نہ پیدا کرے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهُورٍ، جتنا ممکن ہے
اتنی صفائی کرے، یعنی خوب صفائی کرے، خوب طہارت حاصل کرے، اچھی طرح غسل کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو لگائے، پھر چلے جمعۃ المبارک کے لیے تو فلم یفرق بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ یہ ترجمہ الباب سے مناسبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔ فصلی ما کتب له، جو اسے میسر ہے جتنا ممکن ہے اتنی نماز پڑھے، پھر جب امام آ جائے، خطیب آ جائے تو خاموش بھی رہے۔ امام آ جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس کے لیے اس جمعۃ المبارک سے لے کر دوسرے جمعۃ المبارک تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں آقا حضور علیہ السلام نے غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر یہ ہے کہ وہ آئے تو لوگوں کی صفوں کو نہ چیرے، دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جہاں ممکن ہے بیٹھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مسجد میں آ کر جتنا ٹائم ہے نماز پڑھ لے، تحیت المسجد ہے، باقی سنتے ہیں نفل ہیں، وہ نماز بھی جتنا ممکن ہے پڑھ لے، پھر جب خطیب آ جائے تو خاموش بھی رہے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے آداب اور مسائل بیان کیے، جو ایسے کر لے اس کے لیے یہ فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک سے لے کر دوسرے جمعۃ المبارک تک، دوسرے سے پھر شارحین حدیث نے مراد لیا، ایک تو گزشتہ جمعۃ المبارک ہے، اس جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی برکت سے اس جمعۃ المبارک اور اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے درمیان کے کیے جانے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی شارحین حدیث نے کہا کہ دوسرے سے مراد آئندہ جمعۃ المبارک ہے، دونوں احتمال اس میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی برکت سے اسے توفیق توبہ عطا کر دے، گناہوں سے اجتناب اور بچنے کی ہدایت عطا کر دے۔ ظاہر بندہ جب نیک ماحول میں آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے مجھے غلط کام نہیں کرنے چاہیے، تو جمعۃ المبارک کے جب اجتماع گیدرنگ میں آئے گا، واعظ و نصیحت سنے گا اور یہاں کی برکتیں حاصل کرے گا، تو آئندہ جمعۃ المبارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا دے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معافی ہو جائے گی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی برکت سے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعۃ المبارک تک کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔